لانے کے لیے پاور سیکٹر میں گہری اور بنیادی اصلاحات لانا ضروری ہیں۔ ہم نے آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد، گوجرانوالا اور اسلام آباد کی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کا تقریباً آدھا عمل مکمل کر لیا ہے اور ان کی نجکاری کے تمام ضروری لوازمات پورے کر لیے گئے ہیں۔ ہم نے بجلی کی ترسیل کے ادارے NTDC کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی تنظیم نو کی ہے اور اسے 3 نئی کمپنیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ کمپنیاں مستقبل کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی تاکہ بجلی کے ترسیلی نظم میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے عالمی معیار کے افراد تعینات کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا انتظام پروفیشنل بورڈز کے سپرد ہے۔ ہم نے ان بورڈز میں سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا ہے۔ پروفیشنل بورڈز کے آنے سے ان کمپنیوں نے صرف 9 مہینوں میں اپنے نقصانات میں 140 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کمپنیوں کے ان نقصانات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ بجلی کے شعبے میں کمپیٹیٹو اور آزاد مارکیٹ کے قیام کے لیے قانون سازی اور ضوابط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اگلے 3 ماہ میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار توانائی بچت کے اصولوں پر مبنی بلڈنگ کوڈ منظور کیے گئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی اداروں کو ان ضوابط پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں بننے والی تمام تعمیرات توانائی کے اعتبار سے مؤثر اور فعال ہوں۔ حکومت نے سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے جس سے آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 4000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی ہے اور 9000 میگا واٹ گنجائش کے مہنگے بجلی گھر جنہیں نیشنل گرڈ میں شامل کیا جانا تھا ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بجلی کی پیداوار کے ایسے تمام پلانٹس کو بند کر دیا ہے جو جینکوز کی شکل میں سرکاری ملکیت میں تھے۔ ان پلانٹس کے فالتو آلات کی فروخت کا عمل شروع ہو گیا ہے تاکہ ان اداروں کے باعث ملکی خزانہ پر 7 ارب روپے سالانہ شزائد کا بوجھ ختم ہو سکے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند سالوں کے دوران ہم نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں ٹارگیٹڈ ریفارمز کی جن سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور اسٹریٹجک ڈائیورسفیکیشن بل بوتے پر نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن ENP کے شعبے میں کمپیٹیٹو بڈز میں خاص طور پہ ترک پیٹرولیم سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی خاصی دلچسپی رہی جو طویل عرصے کے بعد آن شور سیکٹر میں قابل ذکر بیرونی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ پاکستان آف شور ایکسپلوریشن بڈ راؤنڈ 2024 کا آغاز 1 دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد عمل میں آیا جس سے آف شور سیکٹر میں ENP سرگرمی بحال ہوئی جبکہ تیل اور گیس کی متعدد دریافتوں سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں مدد ملی اور انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی۔ ENP کمپنیوں نے مستقبل میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پہلے سے رواں فیلڈز پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کی